فروغ دین خدا مقصد حیات میں ہے، غم حسین ہماری ضروریات میں ہے۔ آئیے حضرات، مجلس کے آغاز کے لیے سب سے پہلے گزارش یہ آتی ہے جناب ریاض علی صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں جناب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان ولا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ربكما تكذبان وله الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. چند اشعار ہیں سلام کے سماعت فرمائیں کہ جو لوگ ماتم شبیر کی صدا دیں گے جو لوگ ماتم شبیر کی صدا دیں گے ہم ان کے واسطے فرش عذاب بچھا دیں گے اور جو کہہ رہے ہیں غم کربلا مٹھا دیں گے جو کہہ رہے ہیں غم کربلا
ہاتھ میں ماضی کا آئینہ دیں گے اور یہ کہے کہ ہم نے زمانے میں آنکھ کھولی ہے، یہ کہے کہ ہم نے زمانے میں آنکھ کھولی ہے، غم حسین کے دشمن کو ہم مٹا دیں گے اور ہمارا راستہ روکا اگر اندھیروں نے، ہمارا راستہ روکا اگر اندھیروں نے، چراغ ماتم شبیر ہم جلا دیں گے اور علی کے شعر سے کہہ دیں اگر شہ والا، علی کے شعر سے کہہ دیں اگر شہ والا، تو آسمان سے کوثر زمیں پلا دیں گے اور سوئے فرات جو عباس غیظ سے دیکھیں، سوئے فرات جو عباس غیظ سے دیکھیں تو آگ آب رواں میں ابھی لگا دیں گے اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ در یزید کو یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا، در یزید کو یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا، جو خود فقیر ہوں وہ دوسروں کو کیا دیں گے، جو خود فقیر ہوں وہ دوسروں کو کیا دیں گے اور یقین ہے در عباس پر وہ ہوں گی قبول، یقین ہے در عباس پر وہ ہوں گی قبول، دعا میں ہم جو سکینہ کا واسطہ دیں گے اور یہ مقطع سماعت فرمائیں کہ سفیر ماتم شہ نے یہ طے کیا آصف، سفیر ماتم شہ نے یہ طے کیا آصف، ہر ایک دل میں غم کربلا بسا دیں گے، نعرہ صلوات اللہ وسلم۔ مومن کے سر سوال چند قطعات سماعت فرمائیں سرکار دیکھیے
زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، زہیر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے، علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے، کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اسی سلسلے کے 4 مصرعے اور پیش خدمت سماعت فرمائیں کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں، لحد میں جا کے تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے، اور کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں، کیسے انسان ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں، موت کا نام جو سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اہل حق موت کی اس دن سے دعا کرتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ہے یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں، قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آتے ہیں۔ اور یہ بہرحال فضل بہار آگے جو سرکار تشریف فرما ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند قطعات اور سماعت فرما لیں کہ مولا کی ولادت کی فرمان ہر یہاں مومنین کا عبادت میں گزرتا ہے۔ اب مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، سماعت فرمائیں 4 مصرعے کہ ملائکہ کا یہاں ازدحام دیکھا ہے، ملائکہ کا یہاں ازدحام دیکھا ہے، یہی نہیں انہیں بنتے غلام دیکھا ہے، تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا، جہاں رسول کو کرتے سلام دیکھا ہے، جہاں رسول کو کرتے سلام دیکھا ہے، اور زماں بدلتے ہیں فکر جہاں بدلتے ہیں، زماں بدلتے ہیں فکر جہاں بدلتے ہیں،
جو ہیں رسول سے صادق کہاں بدلتے ہیں، اور در بطول پا کر یہ معجزہ دیکھو کہ آیتوں سے ملک روٹیاں بدلتے ہیں، کہ آیتوں سے ملک روٹیاں بدلتے ہیں۔ اور یہ 4 مصرے بطور خاص سرکار دیکھیں شہید کسی قابل ہو کہ ہر جگہ محفل و مجالس میں یہ خاکسار ضرور پڑتا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے اس کی، ایک ضرورت پڑتا ہے محمد و آل محمد۔ فخر سے کہتے ہیں جب ہم ہیں محبان بطول، فخر سے کہتے ہیں جب ہم ہیں محبان بطول، تب ہمیں تو اور بھی دیدار ہونا چاہیے، اور خلد میں لے جائیں گی زہرا محبوں کو مگر، خلد میں لے جائیں گی زہرا محبوں کو مگر، شرط ہے بہلول سا کردار ہونا چاہیے، شرط ہے بہلول سا کردار ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صاحب پر۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے 5 منٹ باقی ہیں، اس میں چند فرما لیں۔ تاریخ ہے بیات کے طلبگار کے آگے، تاریخ ہے بیات کے طلبگار کے آگے، انکار ہی انکار ہے، انکار کے آگے انکار ہی انکار ہے، اور کر سکتی نہ تھی نور کو تاریکی مقید، کر سکتی نہ تھی نور کو تاریکی مقید، آزادیاں بیٹھی تھیں گرفتار کے آگے، آزادیاں بیٹھی تھیں گرفتار کے آگے، اور ہیں تلوار سے لگتا ہے جنہیں ڈر، وہ اور ہیں تلوار سے لگتا ہے جنہیں ڈر، سجاد ہمیشہ رہے تلوار کے آگے، سجاد ہمیشہ رہے۔ اور یہ شعر مجھے اس خاکسار کو بہت پسند، سمجھ فرمائے شاید اس کے قابل ہو۔ سجاد ہمیشہ رہے تلوار
کے آگے یوسف سے ہنسی اور ہیں دنیا میں زلیخا، یوسف سے ہنسی اور ہیں دنیا میں زلیخا، کچھ اور بڑھو مصر کے بازار کے آگے، کچھ اور بڑھو مصر کے۔ بس آخری شعر، ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ اس خاکسار کا نہیں ہے بلکہ گوہر طویلی صاحب مرحوم کا ہے۔ وہ جب میں پڑھ رہا تھا اسی وقت انہوں نے کہا تھا، سماعت فرمائیں شعر سے، سماعت فرمائیں کہ حسن علی اکبر کا تو چرچا ہے فلک پر، حسن علی اکبر کا تو چرچا ہے فلک پر، یوسف نہ بڑھے مصر کے بازار کے آگے، ہوں گی اے زہیر اپنی آپ ہوں گی اے زہیر اپنی تو آج مرادیں بیٹھا ہوں میں سجاد کے دربار کے آگے۔ آئیے حضرات، گزارش کی جاتی ہے بس ادب مولانا تقی رضا صاحب قبلہ خدمت میں کہ تشریف لائیں، اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو روشن منور فرمایا۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہ تین مرتبہ سورہ توحید ہمارے جناب سید حسن محمد صاحب علیہ احمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين وباري خلائق أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل،
نعم المولى ونعم النصير صلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولانا محبوب ربي مشرقين والمغربين امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد صلی اللہ علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المحرمین المطہرین المنتجبین المنتخبین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات آپ کے سامنے آخر خطبہ میں تلاوت کیا گیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے موت خوشی سے نہیں چاہتا، بہت ہی معذرت کے ساتھ اپنے پورے مجمع سے اشعار میں نظم کر دینا اور ہے، سمجھا دینا اور ہے، عقیدت کی باتیں اور ہوتی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ بہت جیدار، بہت کلیجے کا مضبوط آدمی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں آسان خدا میں سے نہیں ہیں، ہمارا نام فہرست انبیاء میں نہیں ہے، ہم ائمہ میں نہیں گنے جائیں گے، ہم ائمہ کے موالین میں ہیں، محبین میں نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے عالی چاند، یہ سب حقیقت ہے۔ دیکھیے وہ میری عادت میں شامل ہے، ہاں اس میں کہیں سے سناٹے والی معاملہ نہیں کہ ہم آپ کو کریے نہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ آدمی آخری دور تک جہاں تک اس کے بدن میں طاقت ہوتی ہے اور اس کے پیسے کی جناب یوں کہا جائے مضبوطی لڑا رہتا ہے، موت نہ آئے۔ ہمارے اوپر لفظ موت وہ ICU میں چلا جائے،
آدمی اتنا سی مختصر سی پھانس نہیں برداشت کرتا ہے، وہ اپنی حیات کے لیے 1.5 کا آپریشن برداشت کر لیتا ہے۔ اس کا علاج ہی یہ ہے کہ یہ برداشت کرنے میں تو ہمیں زندگی مل جائے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی رہنا چاہیے، بے شک رہنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی انسان جب بہت زیادہ دنیاوی اعتبار دقتوں میں ہوتا ہے، کاروباری الجھنیں ہیں، ڈپارٹمنٹل جناب دقتیں ہیں، وہ یوں کہا جائے ڈائریکٹر سخت آ گیا، مارکیٹ میں سناٹا ہے، گھر میں جناب جھنجھٹ ہے، بیوی سے جناب تکرار ہے، بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں، سماجی اعتبار سے انسان پر پروردگار جس کی بھی موت آتی ہو آ جائے، یہ کہنا آسان ہے، جب موت آتی گھگی بن جاتی ہے۔ صلوات دے دیے آپ، یہ خالی کہنے والی بات ہے۔ ہر آدمی موت آ جائے ہمیں جھنجھٹ ختم ہو، آدمی بڑی ہوتا ہے ہمیں آ کے موت جھنجھٹ ختم ہو، ہمیں جھنجھٹ کہاں ختم ہوگا، جھنجھٹ تو شروع ہوگا۔ صلوات دے دیے آپ، جھنجھٹ ختم تو ہونی نہیں۔ بابات ولم صلوات دے دیے آپ۔ لوگ کہتے ہیں جھنجھٹ ختم، جھنجھٹ کہاں ختم ہوگا، اب تو شروع ہوگا۔ یہاں تک تو معاملہ آپ کا تھا، آپ جیسے بھی چلا لے گئے، گاڑی کھنچ گئی، اب معاملہ کسی اور کا شروع ہو جائے گا، اتنا آسان تھوڑے نا۔ اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا ہے، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن موت کی تمنا کرے، موت کی دعا نہ کرے۔ تمنا کرنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تمنا موت جو ہے وہ علامت ایمان ہے۔ موت کی دعا کرنے کے لیے آپ سے کسی کتاب میں نہیں کہا گیا ہے، اگر ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا، میری علم میں کمی ہے، مجھے نہیں معلوم کہیں پر یہ لکھا ہو کہ یہ دعا پڑھ لو 3 مہینے بعد مر جاؤ گے، اس کا یہ وظیفہ کر لو 1 سال کے بعد موت ہو جائے گی، ہوتا ہے نہیں، ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک۔ بلکہ یہ ضرور ہے کہ یہ دعا پڑھو تو عمر طولانی ہو جائے گی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھے کرو تو عمر طولانی ہو جائے گی، صدقات دیتے رہو تو عمر طولانی ہو جائے گی، یہ پرہیز کرو تو عمر طولانی ہو جائے گی۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ دعا کرو تو مر جاؤ گے، نہیں، موت کی دعا کا معاملہ ذرا سخت ہے۔ دعا اسی وقت کرنا چاہیے جب ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے عمل، اپنے کردار سے اپنے خدا کو مطمئن کر لیں گے۔ جب یہ منزل آ جائے تو بالکل دعا کر لیجئے گا کہ پروردگار معاملہ بالکل سیٹ ہے، اب ہمیں بلا لے۔ اما مطمئن کرنا، گھر والے تو مطمئن نہیں ہے، خدا کہاں سے مطمئن ہو جائے گا؟ صلوات بھیجیے آبادات، آپ وہاں خدا کو مطمئن، بابات بلند صلوات بھیجیے آبادات۔ گھر والے مطمئن نہیں، پڑوسی مطمئن نہیں ہے، تو آپ خدا کو مطمئن کر لیں گے، اگر برا نہ مانے آپ خود کو مطمئن نہیں ہے ابھی تک۔ صلوات بھیجیے آبادات۔ بات مجھے بنانا اور ہے، یہ ایک الگ کی بات کو ہو سکتا ہے کوئی اپنے کو وقت کا اولیاء سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ بہرحال انسان خود اپنے سے تو مطمئن نہیں ہوا ابھی تک، تو ابھی خدا کو مطمئن کرنا اتنا آسان ہے؟ پہلے اپنے سے مطمئن ہو جائے، ایک خواہش ختم ہوتی دوسری شروع، اطمینان کہاں ہے؟ صلوات بھیجیے آبادات۔ ایک معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی ایک روزہ ملا میں اور ابھی ایک مالے کا بن کے تیار ہے، دوبارہ کی اور خواہش۔ مجھے تمہیں خود اطمینان نہیں تو خدا کو اطمینان کہاں ملا دو گے؟ تو موت کی تمنا کرنا مومن کی علامت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تم اپنا کفن اپنے تکیے کے نیچے رکھو، جب تکیہ اٹھے تو تمہیں موت یاد رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن موت، لوگ کربلا جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، لوگ لاتے ہیں اور لا کے ایسی جگہ رکھ دیں گے وہ کفن کہ ڈھونڈے نہ ملے گا رکھا کہاں تھا۔ ہماری شریعت کہہ رہی کہ تکیے کے نیچے رکھو، صلوات بھیجیے آبادات۔ تو اتنا تو آدمی گھبرایا ہوا ہے، تو کہاں تو موت آئے گی، انسان اس کے لیے تیاری کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اہل نظر تشریف فرما ہے، آپ اندازہ کیجئے گا، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، سبھی دیکھ رہے ہیں، اور آئے گی بھیا سب کو، اس میں بچے کوئی نہیں۔ آپ یہ چاہیں کہ ہمارے پاس کوئی جگاڑ ہو،
ہاں اگر ہاں یہ طے ہے، میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں تو اتنی بڑی مسجد، اگر کوئی سیٹنگ ہوتی تو لوگ بنا تو لیتے. ہاں صلوات بھیجیے آپ آباد، یہ طے ہے بالکل. حساب کتاب سیٹ کر لیتے، کہیں نہ کہیں سے ہمارا ادھر سے چلے جاؤ وہاں سے معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں جہاں آپ کے معاملات چل رہے ہیں وہاں آپ نے بنا لیا. قبر آپ حیاتی لے سکتے ہیں، خریدے پڑے ہیں، پورے پورے پلاٹ حیاتی پہ بھرے پڑے ہیں. جب جاؤ کبھی کربلا، ارے توبہ یہ بھی حیاتی، یہ بھی ہم کہاں دفن ہوں گے. صلوات دے دیے آواز بات. تو جہاں جہاں آپ کا جگاڑ ہے وہاں آپ چھوڑ نہیں رہے. ہاں جہاں پر آپ کا جگاڑ ہے وہاں سب آپ کیے ہوئے ہیں، وہاں آپ کا حساب کتاب صحیح ہے نہیں. اس لیے آپ مگر کہیں آپ کوئی سیٹنگ بنا لیتے تو آپ فرشتوں کو لوٹا تو دیتے. ہاں کہ بھیا پھر آنا 2 سال بعد. صلوات دے دیے آواز بات. وہ آپ کے بس کی بات نہیں، یاد رکھیے وہ آپ کے بس کی بات ہے نہیں. اس لیے آپ سرنڈر ہو جاتے، ہتھیار ڈال دیتے. ورنہ کہاں مرنے کی کسی کو خواہش ہے. اگر رات کے وقت مجلس پڑھتے ہی اچھا میں ایسے ہی پڑھنے والا آدمی، ایک صاحب کہتے مجھے آپ کی مجلس بڑا ڈر لگتا ہے. ہم نے کہا ڈر لگے تو خدا سے ڈرو. صلوات بھیجیے آواز. مجلس سے کیا ڈرنا، مجلس سے ایک بیان ہے جو آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. ڈرو خدا سے کہ جس کے سامنے تمہیں ہاتھ کیا. لیکن افسوس خدا سے نہیں ڈر، اور جس دن خدا سے ڈر جائے گا معاملہ بن جائے گا. اسی لیے حضرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں بہت ہی عام بات ہے، آپ پڑھتے ہوں گے کہ وَاتَّقُوا مَعَصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ، بچو نافرمانی الہی سے، فی الخلوات یعنی جب سناٹے ہوں، اکیلا پن ہو، تنہائیاں ہوں تو خدا کی معصیت سے اپنے کو بچاؤ، نافرمانی سے اپنے کو. آدمی سمجھتا ہی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہاں کون ہوگا؟ جہاں کوئی نہ ہوگا وہاں خدا ہوگا. یاد رکھیے گا، یہ خالی ہماری اور آپ کی ایک سوچ ہے کہ یہاں کون دیکھے گا، اندھیرا پڑا ہے 7 پردوں میں. نہ نہ نہ، وہ تو اندھیرے کے بھی وزن کو جانتا ہے، اس سے کیا چھپا ہے. امام کیا فرما رہے کہ وَاتَّقُوا مَعَصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ، دیکھو تنہائیوں میں تم جو وہ معصیت الہی سے محفوظ رہو. فَإِنَّا شَاهِدًا وَهُوَ الْحَاكِمُ، اور جو دیکھ رہا ہے نا وہی قیامت کے دن کرسی عدالت پہ بیٹھ کر تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ انسان کو ہر وقت، اور یہ آپ یاد رکھیے گا، اچھائی کیا برائی کیا یہ یاد رکھیے. وہ تو بھیا سیدھی سیدھی بات ہے. جو اچھا کرے گا وہ اچھا پائے گا، جو برا کرے گا وہ برا پائے گا. قرآن میں اس نے کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یرا ہو ہے وہ تو وقف کرتے ہیں، اس لیے رے کو ہے کہ پیش کو پڑھا نہیں جاتا ہے تو یہی کہ جو اچھائی کرے گا مثقال اتنے سے ذرے کے، ذرۃ خیرا یرا، اگر آدمی ذرہ برابر خیر کرے گا اچھا واہ یرا ہو اس کو دیکھے گا، اور شرًا یرا، اور جو برائی دیکھے گا وہ برائی سے برائی کو دیکھے گا. بچ کے کہا جائے گا بھائی، یہ دنیاوی حاکم تھوڑی نہ ہے لے دے کے تیار ہو جائیں گے، چاپلوسی سے تیار ہو جائیں گے. وہاں تو کلیئر معاملہ ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ، دیکھیے یہ بھی بتایا کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آزماؤں، جانچوں، پرکھوں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. قرآن کے اندر سے موجود، کہیں باہر نہیں جانا آپ کو، کوئی روایتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، روایت اور ہے آیت اور ہے. صلوات بھیجیے آپ تیار رہیے. اب ظاہر سی بات ہے مرنا ہے تو مرنا ہے، تیاری اچھی ہوتی ہے کوئی زحمت نہیں. آج کل بورڈ کے امتحان ہو رہے ہیں، آپ خود دیکھیے، یا آنے والے دنوں میں ICSE اور CBSE بورڈ کے امتحان منعقد ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا کبھی سے ہوں. جن جن بچوں کی تیاری بہترین ہے
وہ آرام سے رات میں سوتے ہیں اور اماں کہے بھی نہیں اے تو کمبخت یاد نہیں کر رہا ہے، وہ دیکھو کیسے ماں پڑھے ڈال رہا ہے، اور تم کو نیند پہ نیند ٹوٹی ہے، اس نے کہا پریشان نہ ہوئیے، نماز صبح پڑھنے اٹھیں گے ریویژن کر دیں، پورا معاملہ پکا ہے، اب پریشان نہ ہوئیے گا۔ سوال ہم سے جب ہم لوٹ کے آئیں جب پوچھیے گا، تو جس کی تیاری ہوتی ہے وہ نہیں گھبراتا ہے، اور جس کی تیاری گڑبڑ ہوتی ہے وہ گھبراتا ہے، اس کے امام دامن بھی باندھا جاتا ہے، یہاں پہ نعت علی بھی پڑھی جاتی ہے، قلم مولوی سے پڑھوا کے لے جاتا ہے، صلوات بھیجیے آپ آزاد، فرق ہے دونوں میں بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ تو جس کی تیاری اچھی ہے وہ کوئی گھبراہٹ نہیں، جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ سٹ پٹ کرے گا۔ تو اس لیے وہی مسئلہ زندگی، دنیا امتحان گاہ ہے، ہم سب جناب یہاں یوں کہا جائے امیدوار ہیں، پریکشک وہ بیٹھا ہے، نگراں یہاں لگے ہوئے ہیں، صلوات بھیجیے آپ آزاد، سیدھی سی بات ہے، کچھ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، معاملات اچھے رکھو۔ اچھا ویسے دو باتیں عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، زیادہ گنجلک نہ ہونے پائے۔ دیکھیے ہم اور آپ سبھی جتنے لوگ بیٹھے، وہی جو لوگ بیٹھے انہیں سے تو کہا جائے گا، کسی اور سے کہا جائے گا، جو سامنے ہیں۔ ہم نبی امام تو ہیں نہیں کہ ان سے کہہ دینا، ان سے کہہ دینا، جو سامنے ان سے کہہ دینا، بس کافی ہے اتنا۔ اب آپ سے سوال یہ ہے، دیکھیے ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہوں گی، طے ہے یہ بات، اور اگر غلطیاں نہ ہوتی یا ہوں گی تو اللہ توبہ کا دروازہ نہ کھلا رکھتا۔ یہ آپ یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا بند قدوس جانتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوں گی، یہ طے ہے، ورنہ جس وقت شیطان نے یہ کہا تھا، دیکھیے بات طولانی نہیں ہوگی، دیکھیں بات چڑھیے تو بات بڑھ جائے گی، اس نے کیا کہا تھا، میں جا رہا ہوں وقت معلوم تک کی فرصت کہی، اللہ نے کہا دے دی۔ جب اللہ سے کوئی کہے اور اللہ نہ دے تو یہ عدل الہی کے خلاف بھی ہے، صلوات بھیجیے آپ نہیں، ورنہ شیطان کہتا ہے اللہ نے موقع ہی کہاں دیا، میں مار بھیسمار کر دیتا ہے اولاد آدم کی، موقع ہی کہاں دیا اللہ نے، جاؤ ہم نے تمہیں دے دی۔ تو اس نے کہا پروردگار، یہ قرآن کی آیت ہے، اہل نظر ہے ماشاءاللہ سے، قرآن پڑھتے ہیں تو ضرور دیکھا ہوگا، اس نے کہا راہوں پہ بیٹھ جاؤں گا اور سوائے مخلص بندے کے ہر ایک کو بہکاؤں گا، لیکن اس کی نظر میں بھی کوئی فہرست ایسی تھی ہاں کہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں ہمارا بس نہیں چل پائے گا، ورنہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ مخلصین کا لفظ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے کچھ مخلص بندے ہیں جہاں پر شیطان کی بھی پہنچ نہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بہکاؤ گے، بہکا لینا، اللہ نے کہا دے جاؤ بہکانا، لیکن اگر میرے بندے نے ہم سے معافی مانگ لی، ہاں اگر میرے دربار میں لوٹ کے آ گیا تو اس کو معافی مانگنے میں دیر لگے گی، ہمیں معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی، صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ یہ بھی سیدھی سیدھی بات ہے، معاملہ سیدھا ہے۔ اب گیند تو ہمارے پالے میں ہے، خالی استعمال کرنے کی بات ہے، اس نے تو کہہ دیا آؤ، کائے گھبرائے جا رہے ہو، ہم یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں کہ جو ایڈ گئے تو برائے ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، خالی مخالفت کی آواز نکالی تو ان کے اوپر لگا دھارا، کوئی جائیں سڑ جائیں جیل میں، صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ کیوں نہیں ہے، ہمارا معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اس کا تو میں نے کھانا نہیں بند کیا۔ ایک گاؤں میں 2 پردھان نہیں ہو پاتے ہیں، ایک گرام پنچایت میں خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں، ورچس کا معاملہ رہتا، تم نے ووٹ مخالف دیا کیسے، 2 پردھان رہنے، خدا ادھر سے یہ کہہ رہا میں خدا، اللہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے پر تمنا ہے کیا کیا جائے، یہ حضرت انسانی تو ہیں، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ پورے مجمع سے جتنا بھی مجمع ہے، آپ کے پاس جگاڑ نہیں، اگر آپ بن جائے تو آپ بھی خدا کا دعویٰ کر ہی دیں گے، صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ ہاں یہ طے ہے بالکل، ہاں حساب کتاب ہے نہیں، ویسے لوگ ہیں نہیں، ورنہ کیا ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہو، کسی کے پیچھے اتنے آدمی ہیں، وہ اس میں ماننے والے ہیں، وہ اس کے ماننے والے ہیں، ان کے عقیدت ماننے والے ہیں، ساری چیزیں، موقع مل نہیں رہا ہے، ورنہ ہر انسان دعویٰ تو کر ہی دے گا، اس کو موقع ملا، اب بتائیے اس سے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ایک بندے نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ دیکھتا رہا۔ جناب موسیٰ نے یہی تو کہا تھا، پروردگار میرا تو یہاں بچپنے سے جوانی آ گئی،
اسے تو چھینک بھی نہیں آئی آج تک، ٹناٹن بیٹھا ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ یہ اپنا طریقہ رحمانیت اپنا طریقہ بندگی بھول گیا ہے، میں اپنا طریقہ رحمانیت نہیں بھولا ہوں۔ یا سمجھ لے گا، یہ لوگ نہ کہیے گا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ ہمارا کیا ہو گیا، ہو نہیں گیا۔ جب وہ چاہے گا یوں چولہے ہلا دے گا، 6 منٹ نہیں لگے گا، 5 منٹ زیادہ۔ صلوات بھیجیے آپ آباد، آگے بڑھیے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی رحمانیت، اللہ اکبر۔ سنیں آپ، بھائی ظاہر سی بات ہے، فرعون ہے، بندے ہیں، اب بنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ نہیں، اب ان کی مزاجی کیفیت ہے۔ اب پانی جب نیل کا گھٹا تو آئی بھائی پارٹی آئی، وفد آیا، گروہ آیا، کہا خدا صاحب میں تو جس بھاشا کا جانکار ہوں، جس زبان کو ایسے پڑھوں گا، ہے نہیں، ہم اسی کے قائل ہیں، سمجھ لیجئے، ہم زیادہ قابلیت دکھانے کے قائل نہیں ہیں، بالکل سیدھی بات کہو تو بچے تک کو سمجھ میں آ جائے، اتنا سخت استعمال کریے پوجا میں کہیں مولوی صاحب کہیں کیا تھا، صلوات بھیجیے آپ آباد، تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب غور فرمائیے گا، کس خدا صاحب پانی گھٹ رہا ہے، زراعت تباہ ہو جائے گی۔ فرعون کو رونا تو تھی، جا تمہارا خدا ناراض ہے۔ وہ بے وقوف ٹائپ کے آدمی نہ ہوتے تو پھر کیا سر جھکائے بجائے سب لوٹائے کہ خدا ناراض ہے، خدا ناراض ہے، پانی نہیں ہو پائے گا۔ پھر 3 مہینے بعد پھر لوگ پہنچے، سرکار اب تو مویشی پیاسے مر جائیں گے، زراعت تو کونے میں گئی، پانی جانوروں کے پینے کا نہیں۔ کہا تمہارا خدا ناراض ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بیچارے وہ لوٹ آئے۔ پھر کچھ دن کے بعد تیسرا گروہ پہنچ گیا، سرکار پانی انسان نہیں پی پاتا، ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اب پانی بالکل چلا گیا، تلے پہ ہے نہیں کہیں دور دور۔ سرکار عالی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تمہارا خدا ناراض ہے۔ اس میں سے ایک آدمی بڑا دبنگ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے خدا ناراض رہے، کل نیا اپنا خدا بنا لوں گا۔ ارے توبہ، فرعون سمجھ گیا، دیکھیے کرسی جا رہی ہے، ہاں کرسی کے جانے کے لیے بھائی بند رشتہ دار کوئی نہیں رہتا ہے، پرانے تعلقات چلے جاتے، جو زمین سے آسمان بجا اسی کو بھول جاتا آدمی۔ کرسی ہلنے لگی، پریشان، بس کرسی چلی جائے گی، نیا خدا آ جائے گا، کیا ان میں جاگرکتا آ گئی؟ کسی نے ان کو بہکا دیا؟ کہاں سے آ گئے بھائی؟ یہ تو ماشاءاللہ سے نیا خدا بنا لیں گے، بڑا پریشان۔ اگر آدمی ہوشیار تھا، ہوشیار نہ ہوتا تو خدا تھوڑی نہ بنا رہتا۔ صلوات بھیجیے آباد۔ وہی خدا ہوشیار نہ ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ایک ایکسپیریمنٹ کیا جائے، پریوگ کیا جائے، ہو سکتا سفلتا مل جائے، اس میں کیا ہے، کرنے میں کیا جا رہا ہے۔ اس نے بلایا اپنے خاص لوگوں کو، کہا بھی تیاری کیجئے، کہا کہ تیاری بہت ضروری ہے، ٹھیک، بہترین گھوڑے، سمجھدار لوگ، اللہ اکبر، چلا جا رہا ہے صحرا میں، پورا علاقہ چھوڑ دیا، جنگل۔ وہ بیچارے کیا کہیں، خدا نے کہا ہے وہ کچھ کہہ بھی کیا سکتے ہیں، نہیں۔ اور آخر میں جب بالکل ویرانے میں پہنچ گیا، سننا میرے بھائی، اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا، انہوں نے دیکھو تم لوگ یہاں رکو، میں آگے جا رہا ہوں، جب میں چیخوں اگر میری چیخ کی آواز آئے تو سمجھ لینا میں آگے ہوں اور تم لوگ آ جانا۔ اللہ اکبر، کیا میرے خدا تیری مہربانی ہے، تیرے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ایصال ثواب کی مجلس، اللہ اکبر۔ وہاں پہنچا، یہ بیچارے یہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، چیخیں تو بہت تیز چیخا، کوئی آدمی ہلا بھی نہیں، سمجھ گیا کوئی میری سننے والا نہیں ہے۔ جب سمجھ لیا، سر سے اپنا تاج اتارا، زمین پہ رکھا اور مٹی اٹھا کے چہرے پہ ڈالی، سر کا پروردگار مجھے معلوم ہے کہ میں خدا نہیں، پروردگار مجھے پتا ہے میں کہاں خدا، یہ تو میری خواہش ہے لوگوں کا ہمارے ساتھ شامل ہو جانا، پروردگار یہ ندی کا پانی بہانا، دریا کا بڑھانا میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، تیرا دریا ہے تو ہی بہائے گا، میں کہاں سے بہا لوں گا، میں تو ان کو خالی لوٹا رہا ہوں۔ پروردگار، اب دیکھیے آخری جملہ سنیے گا جو اس نے کہا، پروردگار یہ تیری مخلوق ہے، میرا اس میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، تڑپ کے مریں گے تیرے بندے مریں گے، ہمارا کوئی نہیں مرے گا، اب تیری مرضی ہے کہ پانی بڑھائے اور چاہے نہ بڑھا۔
آواز قدرت آئی جاؤ پانی بڑھ جائے گا. اب جو باہر آیا پھر سینہ چوڑا ہے پانی بڑھ جائے گا. صلوات بھیجیے آبادات. یہ ہے اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں میں نے یہ کرا دیا اس کی بربادی. نہ جب تک خدا نہیں چاہے گا کوئی برباد کرنے والا پیدا نہیں ہے. یہ آپ یاد ہے، یہ تب ہم اس کے قائل وائل نہیں کہ انہوں نے دعا کرا دی، انہیں تعویذ کرا دیا. ابلی والا خود ہی ٹیڑھا ہے. صلوات بھیجیے آبادات. ہم کہاں ہیں سب چیزوں کے قائل ہیں؟ جب تک وہ نہیں چاہے گا. اگر وہ چاہے گا تو جو خدا اپنے ایسے بندوں کے لیے ایسا اہتمام کر دے، تو ہم لوگ کم سے کم کلمہ تو پڑھ ہی رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہہ رہے ہیں. بس وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بہانہ ملے اور یہ آ جائے. جیسے اماں جب ناراض ہو جاتی ہیں، اب ہو تو گئی ناراض، اے ہٹ جا کم وقت، آنا نہیں گھر پہ، منہ نہ دکھانا. لیکن اب جگاڑ میں کوئی کسی طریقے سے بھیا آ جائیں اور گلے سے لگا لیں. بس یہی ماں سے 70 زیادہ گناہ چاہنے والا خدا. ہمیں جب ماں نہیں چاہتی تو خدا کیسے چاہے گا؟ صلوات بھیجیے آبادات. اس لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ بڑا کریم ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اذیتوں میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں دیکھے. نہیں، معاملات اچھے ہونا چاہیے. کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. مرنا تو ہے ہی ہے. پورا گھر صاف ہو، خاندان صاف ہو گیا، ایک نہیں بچا. نہیں، چچا مر گئے ہمارے. ہم کو یاد ہے جتنے میرے والد سمیت 5 بھائی تھے، ہمیں یاد ہے. سب کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ہر جگہ تیجے پڑے خوب، قدم قدم بڑھا کے ہر جگہ پہ پہنچے. رشتہ دار نہ معلوم کتنے انتقال کر گئے، سب مر گئے. تو یہ بھی تو ہم کو یاد رکھنا تھا. جب یہ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. یاد رکھنا نہیں، یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. آپ بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جب والد نہ رہے، جس نے محبت سے پال دیا، اتنا بڑا کر دیا، وہ بھی ایک دن چھوڑ کے چلا گیا. جب مال نے اتنی زحمتیں، وہ بھی ایک دن چھوڑ کے چلی گئیں. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں بھی جانا ہے. لیکن ہم لوگ اپنی موت بھول جاتے ہیں. جتنے دیر قبرستان میں رہتے ہیں وہ مٹی بھری رہتی ہے. ارے خدا یوں بیٹھے قبرستان، اللہ توبہ، اللہ معاف فرمائے. اللہ تو معافی کر دے گا، عمل اچھا رکھو. صلوات بھیجیے آپ. خالی 4 دیواری کے اندر رہتا ہے خوب. اور یہ میتوں کو غسل دینے والے مومنین ہو جا کوئی، وہ اس بات کے اوپر غور کیا کریں کہ آج یہ اتنا محتاج ہے، کل ہم بھی اسی طریقے سے محتاج ہو جائیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر اب مزاج ہے ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی کرنا، جہاں جب کی عادت. عمل جو بھی ہے اس میں دکھاوا نہیں. وہ پہچان لے، وہ دیکھ لے، کافی ہے. فیصلے اسی کو کرنا، دنیا والے کوئی نہیں کرے گے. فیصلے کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں. اب تیاری اگر اچھی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. دیکھیے بالکل سیدھی سی بات ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. یا بھائی ویسے ہم نے کہا نہیں، ہم لوگ انسان ہیں، غلطیاں کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جائیں گی. کتنی لاکھ کوشش کریں ہم، لاکھ ہم چاہیں گے کہ بہت زیادہ معاملات نہ ہو، کہیں نہ کہیں معاملہ رہ جائے گا. مگر تیاری اگر بہتر، کوئی گھبراہٹ نہیں. مرنا ہے پروردگار، کہاں تک یہاں رہیں گے. یہ دنیا والے بہت ہی معذرت کے ساتھ مرحوم کے تمام پسماندگان سے ہر آدمی اپنے آرام کو روتا ہے. کوئی روتا ہوتا نہیں کسی کو. جو روتا ایک دن خاموش بھی ہو جاتا ہے. کہاں تک روئے گا؟ اس کو یہ دیکھو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اکیلا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. گھر کے بہترین کمرے میں رہنے والا. تم نے دیکھا یہ شہر ہے، یہاں قبر چوڑی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کیونکہ یہاں قبر بکتی ہے. یہ گاؤں نہیں ہے کہ بڑھیا سی چوڑی سی قبر کر لی، اپنے 2 آدمی لیٹ جائے تب بھی بچ جائے گی جگہ. ہاں یہاں بکتی ہے. پھر دیواریں یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور شارٹ ہو جاتی ہے. مصیبت یہ ہے جو بیچارہ اسماء افام کرتا ہے وہ بھی ٹیڑھا ہی بیٹھا رہتا ہے. یوں ٹیڑھا بیٹھا ہے، اس کے تو بیٹھنے کی جگہ رہتی نہیں. تو گاؤں تو ہے نہیں یہ چوڑی کھود دی، وہاں کچھ کرنا کرانا تو ہے نہیں. جہاں کھول لو. تو اس بات کو غور کرو، اس قبر کے اندر کوئی نہیں ہے. اور موقع اگر اللہ نے دیا ہے، بیماری میں موت ہونے سے یہ فائدہ ہوتا تھوڑا سا پلس پوائنٹ یہ ہے
کہ آدمی، بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، آدمی کے اوپر جب موت بیماری عارض ہونے لگتی ہے، اب سمجھدار نہیں ہے تو الگ کی بات ہے، ورنہ جب گھنٹی بجنے لگے تو آدمی الرٹ ہو جائے، ہاں کہ یہ بار بار کھڑبڑ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب کچھ اللہ ہوشیار کر رہا ہے۔ یہی لکھا ہے جب 40 سال کی عمر ہو جائے تو بالکل تیار رہو، اور جب 60 سال کی ہو جائے تو سمجھ لو فصل بالکل تیار ہے، کھڑی ہے۔ ہاں، وہ پرانا زمانہ تھا کہ جب ہسیا سے کٹتا تھا، اب کٹتی ہے لیکن گیہوں وغیرہ جو کمپان آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 1400 روپے ایک بیگھہ کا، یوں ہی 1.5 گھنٹے میں کاٹ کے جاتی، ہم روز جاتے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا، صلوات بھیجیے آپ، ادھر کھیت ادھر کوئی کام ہے نہیں، سوا صبح جاؤں وہی کمپان آئی، یوں آئے تو سر کاٹا، 1.5 گھنٹے میں ایک بیگھہ اٹھا کے یوں پھینکا اس نے۔ اب وہ دور گیا کہ جب مزدور ملیں گے اور جن آئیں گے اور کٹے گی اور بیچ میں کھانا ملے گا اور پڑیا دی جائے گی، سب ختم ہے دور، 1.5 گھنٹے میں معاملہ نپٹتا ہے، یہ وہ دور ہے۔ 60 سال کی عمر ہو، دیکھ لو اوپر کہ کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ اللہ اکبر، بہت سخت مرحلہ ہے بھائی، اوفو، کیا فرمایا کہ جب تمہاری موت اور زندگی میں 1 سال کا فاصلہ رہ جائے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ امام کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کہا 1 سال بھی زیادہ، اگر موت و حیات میں 1 مہینے کا فاصلہ رہ جائے، توبہ کرو گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر امام نے کہا 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر موت و حیات میں 1 ہفتہ رہ جائے، یعنی آج جمعے کو سوچ رکھ لے جمعے کو موت، تو توبہ کرو گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر امام نے کہا 1 ہفتہ بھی زیادہ، 1 دن بھی رہ جائے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر امام نے کہا 1 دن بھی زیادہ ہے، اگر 1 گھنٹے پہلے توبہ کر لو گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر آخری میں امام نے کیا کہا، دیکھو لیکن اگر موت کا فرشتہ آ گیا، اب توبہ کرو گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اب توبہ خوف الہی میں نہیں ہوگی، خوف موت میں ہوگی۔ صلوات بھیجیے بابا، یہ آپ یاد رکھیے گا، تیاری ہونا چاہیے انسان، کوئی پریشانی نہیں، آنا تو ہی ہے، زیادہ پھیلاؤ نہیں کرو، ہاں ہوتا بہت فائدہ، پھیلاوے میں معاف کیجیے گا، پھیلاوے میں بہت زیادہ رحمت ہے، جہاں پھیلاوا زیادہ ہو جاتا ہے بہت رحمت ہو جاتی ہے، مختصر سے لوگ ہوتے ہیں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے نا، پھیلاوا زیادہ ہو جائے، جہاں بھائی کتنے آدمی دعوت 450 500، بھائی لوگ کہیں بھائی ہمارے یہاں تعلقات ہے نہیں مولوی صاحب، ایسا ہی ہے معاملہ، 300 400 500 آدمی ہو جائیں گے، اور جہاں ماشاءاللہ نامچی لوگ ہوتے ہیں ٹوٹ کے لوگ چلے آ رہے ہیں، تو جہاں زیادہ معاملہ ہوگا پھیلاوے میں سمیٹنے میں 2 دن لگ جاتے ہیں، تو اسی لیے اس دنیا ہے جتنا پھیلاوا کرو گے زحمت میں پڑو گے۔ ہاں یہ آپ یاد رکھیے، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کم ملو، لوگ کم پہچانتے ہو، بہت اچھا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ گمنامی کی زندگی ہے، یہ بہت اچھی زندگی ہے۔ صلوات بھیجیے آپ، کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اب بس آخری مرحلے میں آج ورنہ بہت طولانی مجلس ہو جائے گی، بات ختم ہو رہی۔ جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی، فارس کا رہنے والا، رسول کا سب سے عظیم صحابی، 10ویں درجے پہ فائز نبی ہیں، ایسا جناب اللہ اکبر منا اہل البیت کا لقب پائے ہوا وہ صحابی کسی کو شرف نہیں حاصل ہوا جو اللہ نے سلمان کو دیا۔ گورنر بنا دیے گئے مدائن کے، گورنر، اور ظاہر وہ تمام تفصیلی نہیں باتیں پڑھوں گا ورنہ ہو جائے گا بٹ ٹائم، پہنچ گئے بیچارے۔ اچھا جو لوگ اگوانی کرنے آئے تھے، سواگت کرنے کے لیے آئے، استقبال کرنے کے لیے آئے، اگوانی نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے اور بخچی دبائے ہوئے، کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم کچھ نہیں ہیں، ہم یہاں خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ کہا آپ ہی گورنر؟ کہا بھائی کہا جاتا ہے گورنر ہم ہی۔ ارے بھیا
جب بوڑھے لوگ تو بہرحال احترام کا، چھوٹے جوانوں نے کہا بھائی یہ تو ایسا آدمی، یہ کیا کرے گا گورنری، ایک فوج نے ایک سپاہی بھی نہیں اکیلے چلے آ رہے۔ مغرب کی نماز میں جب حاضر ہوئے تو لوٹ کے منہ ادھر گھوم، جیسے مصلی ادھر ہے نا، کہا بھائی آپ کی جو کرنٹ پرابلمس ہیں اسے بتائیے، پہلی پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے سرکار چوریاں بہت ہو رہی، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، حالت خراب، جب کوئی گورنر نہیں بہت حالت خراب ہے یہاں کی، کہا ہو جائے گا، میں جیسے ہی کہا ہو جائے گا، پھر نوجوانوں نے کہا ایک سپاہی لے کے نہیں آئے، خود اتنے بوڑھے ہیں، ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہو جائے گا، پریشان نہ، اور کہا یہ سنیے آج آدھی رات کے بعد کوئی نکلے نہ باہر، یہ میں بتا دے رہا ہوں، ایک نفر نہ نکلے باہر، پورے علاقے میں اعلان کر دے، جہاں ماؤتھ ٹو ماؤتھ بات پہنچ جائے کہہ دیجیے نکلے ایک، اس کے بعد نقصان ہو جائے میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں نکلے گا۔ آدھی رات جب عوام اپنے چلی گئی گھروں میں، یہ رات میں ہے کہ پروردگار علم تجھے معلوم میرے پاس تو ایک سپاہی بھی نہیں، بات اتنی بڑی ہے، اب تیری مرضی نہ ہوتی تو میں یہاں گورنر کیسے بن کے آتا، میں تیرے نبی کا خاص صحابی ہوں، پروردگار اہل بیت کی محبت میرے دل میں ہے، معبود یہ بہت بڑا کام ہے، کیسے ہوگا، میں نے تیرے بھروسے وعدہ فرما لیا ہے۔ بعد یہ کہہ کے دعا پڑھی چلے آئے، اب ادھر تھے جناب وہ درندہ صفت جانور، ادھر تھے مار معلوم پورا جنگل بستی میں آ گیا۔ اچھا کچھ لوگوں کو خالی مذاق سوچتا، دیکھیں تو منع کہ اب جو جھپیٹے میں آیا یوں مارا یہ زخمی، وہ صبح ادھم مچ گیا۔ کہا میں نے تو پہلے تمہیں منع کیا تھا رات میں نکلنا نہیں، صلوات بھیجیے آپ۔ اب میں لایا کیوں آپ کو یہاں تک، اس کی زحمت دی، اس کی وجہ ہے، ورنہ کوئی بات نہیں تھی، بے مقصد بات نہیں۔ اتفاق دیکھیے گورنری چلنے لگی، کام ہوتا رہا، اتنا چھوٹا تھا گورنر، ہاؤ یہاں تو مار لوگ نوچے پڑے ہیں، 6 فٹ کے خود ہیں، مکان اتنا جھراٹے دار بناتے چلے جا رہے ہیں، یہ مانو پورا محلہ خرید لیں، اگر جگاڑ ہو خرید ہی لیں، ہاں بتا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا لاؤ، یہ لاؤ بس لاؤ، اور لیٹنا انہیں چرپائی پہ، پتلی سی چرپائی، کونے پہ لیٹ گئے، خالی کونے، جو آدمی ایک کروٹ کی طرف لیٹتا پھر دوبارہ لوٹتا ہی نہیں، پوری رات بھر ہوتا ہی رہتا، پھر بھی بڑے گنجائش بہت ہے، اور لیے چلا جا رہا، اور یہ پھیلا رہا، یہ نہیں سمجھ رہا کہ میدان محشر آئے گا، اسے یہ پتہ ہی نہیں بیچارے کو، نادان کو، کاش کی اچھے لوگوں میں اللہ والوں بیٹھے تو یہ سب کے جذبے ختم ہو جائیں۔ آدمی کہتا ہے کہ دوست کون اس زمانے میں ہے؟ حضرت آپ کو یاد ہونا جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا، تمہارا دوست وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد تمہیں خدا یاد آ جائے، صلوات بھیجیے آپ، یہ ہے دوست۔ اس لیے میں دوستی بھیا قائل نہیں، میں تقریباً 2024 میں ہمارے 40 سال ہو جائیں گے لکھنؤ میں، پورے 84 میں آیا تھا مارچ کے مہینے میں۔ مجھے معلوم ہے کہ دھکا دھوڑ بہت ہے، جھوٹ جھٹ بہت ہے، برائیاں غیبت بہت ہے، اس لیے جتنا ہو سکے کیپ ڈسٹینس، ہاں صلوات بھیجیے۔ یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ بڑا اچھا لکھا رہتا ہے، یہ کرپیا اچت دوری بنائے رکھیے، یہ بہت زبردست بات ہے، بتا رہے ہیں، ہاں اس پہ غور کیجئے کبھی بیٹھ، ابھی تو نہیں، یہ تو مجلس ہے، یہ جو لکھا رہتا ہے، ہاں یہ ماروتی کار لادے لیے چلا جا رہا ہے، اتنی بڑی گاڑی 24 پہیے کی، 24 ٹائرہ لیے گھر آ رہا، لکھا کیپ ڈسٹینس، کرپیا اچت دوری، بھائی ظاہر دی بات ہے، وہ اتنے اونپے بیٹھا، اسے کیا پتا پیچھے کون آ رہا ہے، آگے کوئی بات دھاڑ سے مار دے گا، کڑاک سے چلے جائیں گے آپ، اس نے کہتا ہے یہی زندگی میں فالو کیجئے گا، کامیاب رہیے گا، ہاں زیادہ گھس جائیے گا ذلیل ہو جائیے گا، صلوات بھیجیے آپ یاد رکھیے گا، بہت دھیرے میں ہر ایک سے ملیے، سب سے دوری بنا کے، ہاں یہ آپ یاد رکھیے گا، دوری بنائیے گا، بہت اچھا رہے گا، بس یہی کہے گا کہ بڑے متکبر، باقی کچھ کہنا پائے گا، صلوات بھیجیے آپ باقی کچھ نہ کہے گا، بس ایک ہی جملہ گا، وہ بڑے ٹیڑھے مزاج کے، اس کے علاوہ کیا کہے گا جب تمہارے کسی بات میں ہے ہی نہیں وہ۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو بہت ہی سنبھل کے رہنا چاہیے، زیادہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو 2 مرتبہ سلام کر لیجئے گا، سمجھے بے وقوف ہے، یہ سلام کیوں کر رہا بار بار، کچھ ضرورت تو نہیں، تو یہی سلام ہے، میں نے کیا کہا، پھیلاؤ، جناب سلمان کے فارد، بات ختم ہو رہی۔
ایک دن رات کا وقت ایک دم شور بہت ہو رہا، کیا دیکھا اب جو اپنی دکان میں گورنر آفس بھی ہے اور دکانی میں رہائش بھی ہے. آپ یہ دیکھیے بڑے کمال کی بات ہے. ایک ہی دکان کے دو حصے، ایک میں بیچارے خود لیٹتے ہیں اور ایک میں گورنر کاریالے چل رہا ہے. اب جو شور اٹھا تو باہر گردن نکالی تو کیا دیکھا، دکان کے پائے جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب جو ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنا. معلوم ہے سیلاب آ گیا ہے. پبلک اپنا سامان سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے. بھائی ظاہر سیلاب میں کوئی چھوڑ تھوڑی نہ دے گا. سیلاب میں سامان سمیٹا. سلمان فارسی نے اپنا بستر اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، بغل میں بختی اور ہاتھ میں لاٹھی لے کے پانی میں چلنے لگے. اور ایک ہی جملہ کہ دنیا والوں دیکھ رہے ہو سامان کا زیادہ پھیلاؤ ہو، تم گھبرائے جا رہے ہو، سامان کم یوں ہی نکل جا رہے ہیں. جب یہاں کے سیلاب سے نکل جائیں گے تو میدان محشر کے عذاب سے نکل جائیں گے. صلوات بھیجیے بابا. بس یہ ہے کم ہوگا. آپ یہی تو کہیں گے ہم ایک ہی شیروانی پہنے رہتے ہیں، آپ کی بھلا سے پہنے رہتے ہیں، آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ سوال یہ ہے وہ سمجھ رہا ہے اللہ. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عنایت فرمائے، اور ان کے پسماندگان، ان کی بیٹی بیٹے جو بھی، ان کو صبر جمیل عنایت فرما اور توفیق دے کہ وہ یہاں سے ہدیات بھیجیں. کیونکہ رشتہ دار خصوصاً والدین جدا ہوتے زحمت تو ہوتی، اس میں کوئی نہیں. تو میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، سینکڑوں باتیں نہیں جانتا، کہ والدین کچھ بھی نہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ میرا باپ اس کی 5 پیسے کی آمدنی نہیں ہے، لیکن ان کی محبت، ان کی حوصلہ افزائی بہت بڑی. جہاں چہرے کا رنگ دیکھا بچہ خاموش ہے. بھیا کیا بات ہے؟ دیکھیے وہ بیٹا سمجھ رہا ہے، بیٹا کیا بات ہے آج کل تم بہت خاموش. کا ابا کیا بتایا جائے، کاروبار ذرا کم ہے. اب دیکھیے اس نے سینے میں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں. بس جیسے ہی کہا ابھی میں زندہ ہوں، بچے کو اپنے آپ حوصلہ مل گیا. یہی ماں کا حال ہے. ماں یہی کہتی بیٹا گھبرا نہ جانا، میں دعا کروں گا، تم کیوں پریشان ہو رہے؟ ابھی میں زندہ ہوں. جناب موسیٰ جب کوہ طور سے اپنی والدہ کے بعد گفتگو کرنے گئے، لوٹ کے آ رہے تھے، آواز قدرت آئی، موسیٰ سنبھل کے آنا. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں اتنے زمانے سے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، کبھی نہیں کہا. کہا موسیٰ جب پہلے آتے تھے تمہاری دعا کرنے والی ماں زندہ تھی، اب تمہاری ماں نہیں رہ گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ہے ماں باپ. میں جانتا ہوں کہ 5 پیسے اس کی ہمیں معلوم ہے، جو بھی ہے دوا ہمیں لا کے دینا، کھانے کی ذمہ داری ہماری، لباس ہمارا ہے، سب کچھ وہ ہمارا ہی چہرہ دیکھا کرتا ہے. لیکن جب وہ رہے، یہ سایہ دار درخت ہوتے ہیں. جب گھر سے درخت کاٹ دو تو لوگ وہ محلے والے، پورا محلہ کہتا میں کیا غضب کیا، اچھا خاصا پیڑ لگا ہوا تھا. تو یہ ماں باپ ہوتے ہیں. افسوس کی بات ہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، خصوصاً اس دور میں جناب، پہلے تو بہت ہی احترام تھا، اس میں کوئی دورہ نہیں، کیا بہت زبردست. پہلے کے لوگ کم پڑھے لکھے تھے لیکن بڑے صاحب، اس میں کوئی دورہ نہیں، بہت زبردست جناب ان کا کردار ہوتا ہے. آج آدمی پڑھا لکھا بہت زیادہ ڈگریاں ہیں، اس کے پاس وہ چیز نہیں. اللہ، اس لیے یہ سوچو کہ بہرحال موت برحق ہے، کب تک ساتھ میں رہتے. تمہاری آنکھوں کے آنسو رکنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے کہ کیا بھیجیں ان کی قبر کا آسان ہو جائے. یہ سوچنا ہے کیا ہو جائے جس سے وہ خوش ہو جائے. اس لیے کہا گیا، علماء نے کہا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی دقتیں، پریشانیاں، زحمتیں ہوں تو اپنے والدین کی قبر پہ جاؤ، پہلے ان کی مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے بعد ان سے کہنا ماں یا با میں دنیا میں بہت پریشان ہوں، جب آپ میرے ساتھ رہتے تھے بہت دعا کرتے تھے،
اولاد یہاں کہے گی، والدین وہاں دعا کریں گے، اور بارگاہ قدس میں رہنے والوں کی دعا پاک ہوتی ہے، تو پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ ہے ظاہر سی بات ہے، اور ان کو بھول نہ جانا کبھی بھیا، یہ یاد رکھنا، تیجا ہے، 40واں ہے، ششماہی ہے، اب سالانہ ہے، اور دیسا ہے، برسی ہے، اس کو نہیں، روز یاد رکھو، روز تمہارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ اپنے والدین کو روزانہ یاد کریں، کیونکہ دیکھیے انسان لاولد مر جائے کوئی بات نہیں، حضرت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لاولد مر جاتا ہے گویا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر میری اولاد نہ ہوتی، بھائی کون صاحب ہیں، بھائی کوئی جانتے ہیں، مولانا تقی رضا ایک تھے، مجلسیں پڑھتے تھے، فلاں جگہ نماز پڑھاتے تھے، اتنا کہہ کے بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ کون ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ بیٹا نہیں، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ نواسے ہیں، 2 نمبر کے، یہ 3 نمبر، 4 لوگ پہچانے، لیکن جب اولاد نہیں ہوتی، بس یہیں پہ ایک بات پیدا ہوتی ہے، جو انسان لاولد مر جاتا ہے وہ کیا توقع رکھے گا، لیکن جو صاحب اولاد مرتا ہے وہ توقع ضرور رکھتا کہ میرا بچہ، ہماری بچی، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی عمل خیر تو کرید، انتظار کرتے ہیں تمہارے مرنے والے، کیونکہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا مرنے والا مر گیا، اگر مر گیا ہوتا تو اسماء فہم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہو نہیں کہتے تلقین میں باقاعدہ، اگر مولوی صاحب نہ پڑھے جائیں تو ارے بھائی تلقین نہیں ہوئی ان کی میت کی، آپ یہی تو کہتے۔ ماں باپ امید رکھتے، چہرہ ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ کسی نے، میرے گھر والوں نے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا، انتظار ہوتا ہے جب صاحب پڑوس کی قبر والے کے لیے کوئی ایصال ثواب آتا ہے تو یہ قبر والا کلیجہ پکڑ لیتا، پروردگار میرے گھر والے تو ہمیں بالکل ہی بھول گئے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ بات ختم ہو رہی ہے کہ جب مومنین یا گھر والے جو بھی ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھتا نور کے دسترخوان میں سجایا جاتا ہے، فرشتے صاحب قبر کی قبر پہ پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں پریشان نہ ہو تحفہ آ چکا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ معمولی بات تھوڑی نہ ہے جسے آپ کیا سمجھتے ہیں، بس آخری مرحلے میں آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہم گئے، ہمارا عمل اس لائق نہیں تھا۔ اب یہ بہت بڑی داستان ہے، ایک مجلس میں نمٹتی نہیں ہے بات، مجلس ایک دائیں آدمی 1 گھنٹے زیادہ پڑھے گا، میں لوگوں کا اترنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، آدمی پریشان ہو جائے۔ بہرحال سنیں کہ جب انسان عالم برزخ میں پریشان ہوتا اور ادھر جب سورہ فاتحہ پہنچتا، سنیے گا آپ، سورہ فاتحہ پہنچا، ادھر سے آواز قدرت آئی فرشتوں رک جاؤ، تحفہ آ چکا ہے، تحفہ آ چکا ہے۔ 24 گھنٹے پھر عذاب نہیں ہوتا ہے، سمجھ لیجئے، ایک سورہ فاتحہ دے، اور روزانہ اگر بھیج دے تو عذاب کی بات ہی نہیں آئے گی۔ تو خالی بیدار رہنا ہے، صبح بھی یاد کیجئے، شام یاد کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، پیسے نہیں ہیں، مدرسہ نہیں بنا پائے، یتیم خانہ نہیں بنا پائے، مسجد نہیں بنا پائے، امام بارگاہ نہیں بنا پائے، کچھ نہیں کر پائے، ہم سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز صبح کے بعد کھڑے ہو جاؤ، شام میں سونے سے پہلے پروردگار میرے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ہمارے پاس کیا تحفہ ہے جو میں بھیجوں گا، ہمارے پاس اس لیے ہماری اور آپ کی یہ زندگی کا پورا یوں کہا جائے روزانہ کی دنچریا میں شامل ہونا چاہیے کہ اپنے مرحومین کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ تم یہاں دعا کرو گے اللہ وہ وہاں تمہارے لیے دعا کریں گے۔ لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ آج مرحوم کے فرزند، ظاہر سی بات ہے متاثر ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گی بھائی، والد کا سایہ سر سے اٹھا، عقلی شرعی ذمہ داری بھی ہے، شعور بھی یہی کہتا ہے کہ باپ، ماں پہلے نہیں تھی، باپ بھی نہ رہا، ایک حوصلہ ہوتا ہے انسان، بالکل رونا چاہیے، حق ہے آپ کا، لیکن آپ نے دیکھیے تیجے کی مجلس سے اتنا بڑا مجمع آ گیا، کم سے کم اتنا، جب جنازہ اٹھا ہوگا اہل محلہ، رشتہ دار، آپ کے دیس پردیس جو بھی ہوں گے سبھی آؤں گے، آپ کم سے کم جو لوگ آ رہے ہیں گلے مل رہے ہیں، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بڑے سمجھا رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کو تسلی دے رہے ہیں، یہ سب ہوا نا، کم سے کم آپ کے ساتھ کرنے والے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام بھیا بہت بوڑھے امام نہیں تھے، جس کی 38 کی ولادت ہو، 38 2 40 20 60 22 23 سال کی بھی عمر نہیں تھی کربلا میں، چوتھے امام کی ہائے افسوس،
کوئی کہنے والا نہ تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کے والد شہید کر دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو تمہارے تو اتنے پوچھنے والے نکل آئے، لیکن ہائے چوتھے امام، اے بابا میرا بدن لائق نہ تھا، اتنے تازیانے مارے، کبھی پیدل چلایا گیا، پیروں کے چھالے پھٹ گئے، اے بابا اتنی مصیبتوں کا سامنا تھا، ادھر پانی آیا، بابا میں پانی کیسے پی لوں، اے بابا میرا اکبر پیاسا، بابا پیاسے مارے گئے، کہتے تھے واللہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا، میں ان کی بیٹی سے کہوں گا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ کو افسوس تو ہوا، لیکن ہائے سکینہ، ہائے صغرا، ان کے دل سے پوچھئے کہ کیا ہو گیا، زندگی بھر حیات بھر زندگی بھر رونا رہا بابا تمہارے بعد۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الٰہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، معبود ذکر خیر کو قبول فرمائے، تمامی حاضرین مجلس کی دلی تمناؤں کو پورا کرتے، پروردگار اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب جناب مرحوم کی روح کو پہنچے، ان کے فرزند، ان کی بیٹیوں کو، سبھی کو صبر جمیل، پروردگار توفیق دینا، ہدیات خیر یہاں سے بھیجے تاکہ منزل آخرت، والدین جن کے زندہ ان کو تعظیم اور توقیر کی توفیق دے، اور جن کے والدین، ہم لوگوں کے والدین تیری بارگاہ میں ان کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کے اوپر رحمت نازل فرما، ہمیں جب تک دنیا میں رکھنا پروردگار عالم عمل خیر کی توفیق دیتے رہنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دینا، پروردگار شیطان کی چاراگاہ نہ بننے دینا، پروردگار وسوسہ شیطانی سے ہمیشہ بچائے رکھنا، مومنین زندہ اور پائندہ رہیں، بہرحال لوگوں کو حج، ہم سبھی کو حج و زیارت کا شرف عنایت کریں، پروردگار عالم اس دنیا میں جہاں بھی محبان اہل بیت ہوں ان کے جان و مال ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہم لوگوں کو ان کو اعوان انسان شمار۔ گزارش ہے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حسن محمد صاحب ابن آل احمد یا علی مولا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک، السلام علیکہ وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم مستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء، شمس الشموس انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ وزوار فی الیوم الجزا، سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولاي صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیہ شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیہ امام الانس والجان، السلام علیہ امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرج، سہل اللہ مخرج ظہورک، وجعلنا من اعوانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔